पहले मिसरा हुआ था कि गमे हुसैन के तायर चमन में रहते हैं। एक मतलब 2-3 शेर समाप्त फरमाइए कि लिए जो इश्क़ अली अपने मन में रहते हैं, लिए जो इश्क़ अली अपने मन में रहते हैं, वही तसव्वुरो दारो रसन में रहते हैं, वही तसव्वुरो दारो रसन में रहते हैं। और निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम, निजात उनको ही मिलती है पंजतन की कसम। ये 5 नाम लिखे जिस कफन में रहते हैं, ये 5 नाम लिखे जिस कफन में रहते हैं, उन्हीं को आतिशे दोज़ख जलाएगी एक दिन, उन्हीं को आतिशे दोज़ख जलाएगी एक दिन। गमे हुसैन जो तेरी जलन में रहते हैं, गमे हुसैन जो तेरी जलन में रहते हैं। और रहे न कैसे अज़ादार शाह जन्नत में, रहे न कैसे अज़ादार शाह जन्नत में, वतन के लोग ही अपने वतन में रहते हैं, वतन के लोग ही अपने वतन में रहते हैं। और ख़ज़ा ये कह के हदे गुलसिता से लौट गई, ख़ज़ा ये कह के हदे गुलसिता से लौट गई, गमे हुसैन के तायर चमन में रहते हैं। आइए मैं गुज़ार हूँ बेहतरीन शायर आपके सामने जनाब रेहान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, एक बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका इस्तकबाल करें। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मतलब और चंद अशार फरमाएंगे। छुप छुप के कहाँ इश्क का इज़हार किया है, छुप छुप के कहाँ इश्क का इज़हार किया है। ये काम किया सरेदार किया है, छुप छुप के कहाँ इश्क का इज़हार किया है। कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूँ मैं। एक सलवात पढ़ दीजिए। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूँ मैं, कैसे उसी बहलोल को दीवाना कहूँ मैं। सुन सुन के जिसे खुद को समझदार किया है, छुप छुप के कहाँ इश्क का इज़हार किया है। एक बार मुझे देख ले
حسن علی اکبر ایک بار مجھے دیکھ لے حسین علی اکبر یوسف نے تقاضا یہ کئی بار کیا ہے چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک سجدہ بھی کرو شکر کا جب کھاؤ تبرک اللہ نے زہرا کا نمک خوار کیا ہے چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے چوکھٹ کو عزا خانے کی چومو کے کسی نے چوکھٹ کو عزا خانے کی چومو کے کسی نے تم لوگوں کو جنت کا زمیندار کیا ہے چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے ماؤں نے سکھایا تھا ہمیں ماتم صیبے ماں نے سکھایا تھا ہمیں ماتم سربے بابا نے علم دے کے علمدار کیا ہے چھپ چھپ کے کہاں عشق کا اظہار کیا ہے صلوات حضرات جو حضرات باہر بیٹھے ہیں یہ فرش ازا ہے 4 مصرے اس فرش ازا کے حوالے سے سماعت فرمائیے اس کے بعد شعرات کے حوالے کہ جو امامت میں نام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں آئیے میں گزار ہوں جناب ذیشان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ایک بلند ترین نعرے صلوات ان کے استقبال میں کریں اگر بھائی یہ بلند ترین ہے تو ایک بہت سلو آواز میں صلوات بھیج دیجئے ایک بار اور نعرہ درود وہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ وہ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ اور ہے جس کے دم سے روشنی کشف الدجا بجمالہ نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ نعرہ درود
نہ ہوگی مومنوں کو حشر میں پریشانی، نہ ہوگی مومنوں کو حشر میں پریشانی کہ ان کے رخ سے عیاں ہوگا نور ایمانی، اور لکھا ہوا یہ ملے گا بخط یزدانی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ نعرہ صلوات۔ وہ معرکتہ حشر نہ بھولے گا زمانہ، وہ معرکتہ حشر نہ بھولے گا زمانہ، اور خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا، اور مشق لیے نہر پہ عباس کا آنا۔ وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ، اور در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا، در قلعے کا گر حیدر کرار نے توڑا، تو دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا، دیوار کو لوہے کی علمدار نے توڑا، اور ایسا تو زبردست کوئی شیر نہیں ہے، ایسا تو زبردست کوئی شیر نہیں ہے، اور عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ مولا عباس کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے تھے 4 مصرے غازی عباس کے حوالے سے کہ نام عباس کے لیتا ہے دہن جب سے، نام عباس کے لیتا ہے دہن جب سے، میرے لب چومنے جنت سے ہوا آتی ہے، نام عباس کے لیتا ہے دہن جب سے، میرے لب چومنے جنت سے ہوا آتی ہے، جب علم چوما تو محسوس کیا یہ عباس، اب بھی پرچم سے تیرے بوئے وفا آتی ہے، اب بھی پرچم سے تیرے بوئے وفا آتی ہے۔ آئیے میں گزار ہوں جناب گلریز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ میرے مولا کا زمانے میں بول بالا ہے، میرے مولا کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے قرآن میں حوالہ ہے، فلک پہ ذکر ہے قرآن میں حوالہ ہے، نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی بھولی صورت کو، تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا جالا ہے، تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا جالا ہے۔ نعرہ صلوات۔ ابو طالب کے بچے حق سے اتنا پیار کرتے ہیں، ابو طالب کے بچے حق سے اتنا پیار کرتے ہیں، خدا کے دین کی خاطر فضا تیار کرتے ہیں، خدا کے دین کی خاطر فضا تیار کرتے ہیں، سوئے مولا چلا ہے دل میرا
مولا چلا ہے دل میرا کاغذ کی کشتی میں، جگہ سے ہٹ کے طوفان راستہ ہموار کرتے ہیں، جگہ سے ہٹ کے طوفان راستہ ہموار کرتے ہیں۔ سماعت کیجئے۔ علی کا شیر فوج شر سے دریا چھین کر بولا، علی کا شیر فوج شر سے دریا چھین کر بولا، ہم ہی ہے وہ جو طوفان میں سمندر پار کرتے ہیں، ہم ہی ہے وہ جو طوفان میں سمندر پار کرتے ہیں۔ در کوفہ بھی مثل باب خیبر کانپ جاتا ہے، در کوفہ بھی مثل باب خیبر کانپ جاتا ہے، علی کی طرح سے عباس جس دم وار کرتے ہیں، علی کی طرح سے جس دم، علی کی طرح سے عباس جس دم وار کرتے ہیں۔ کہا بے شیر نے یہ لشکر شر چیخ اٹھے گا، کہا بے شیر نے یہ لشکر شر چیخ اٹھے گا، ہم اپنی مسکراہٹ کو ابھی تلوار کرتے ہیں، ہم اپنی مسکراہٹ کو ابھی تلوار کرتے ہیں۔ چمن گل ریز کو مولا سلیقہ بخش دو ایسا، چمن گل ریز کو مولا سلیقہ بخش دو ایسا، ثنا سولی پہ جیسے میسمیں تمار کرتے ہیں، ثنا سولی پہ جیسے میسمیں تمار کرتے ہیں۔ یہ تھے جناب عبداللہ صاحب، آقا ابو طالب کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، ایک مطلب دو تین شعر سماعت فرمائیے آقا کی بارگاہ میں کہ کیا بتائیں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتائیں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہیں اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، حق علی ہیں اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا، شیخ اپنی دولت و شہرت پہ اترایا نہ کر،
شیخ اپنی دولت و شہرت پہ اترایا نہ کر، غیب میں بیٹھا ہوا پوتا ابو طالب کا ہے، غیب میں بیٹھا ہوا پوتا ابو طالب کا ہے۔ فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تم کو سلام، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تم کو سلام، تم نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ آئیے میں گزار ہوں جناب جاوید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال۔ ایک باواز بلند صلوات اور پڑھ دیجیے گا۔ گھر سے جو نہ دے علی پڑھ کے نکل جائے گا، بطور خاص سمجھ میں کہ گھر سے جو نہ دے علی پڑھ کے نکل جائے گا، گھر سے جو نہ دے علی پڑھ کے نکل جائے گا، پاس آتا ہوا طوفان بھی ٹل جائے گا، ارے پاس آتا ہوا طوفان بھی ٹل جائے گا، ارے نام حیدر میں خدا نے یہ رکھی ہے تاثیر، بطور خاص مت میں کہ نام حیدر میں خدا نے یہ رکھی ہے تاثیر، لب پہ آ جائے تو گرتا بھی سنبھل جائے گا، لب پہ آ جائے تو گرتا بھی سنبھل جائے گا۔ بابا زبان صلوات پڑھ دیجیے گا۔ پیش کرتا ہوں۔ کچھ کر سکے گا تیر نہ خنجر حسین کا، اور کچھ کر سکے گا تیر نہ خنجر حسین کا، ثابت ہنسی سے کر گیا اصغر حسین کا، کچھ کر سکے گا تیر نہ خنجر حسین کا، ثابت ہنسی سے کر گیا اصغر حسین کا۔ دوسرے بطور خاص سماعت فرمائے کہ برچھی لگانے والے پتہ بھی نہیں تیرا، کسی بھی فرقے کے اذان میں سماعت فرمائے کہ برچھی لگانے والے پتہ بھی نہیں تیرا، زندہ ہے ہر اذان میں اکبر حسین کا، زندہ ہے ہر اذان میں اکبر حسین کا۔ ایک مطلب 3-4 شعر اور پیش کرتا ہوں۔ مصرع تھا مرتبہ غازی کا پوچھو حیدر کرار سے، اس کا مطلب تھوڑا پیش کرتا ہوں کہ دے گئے پیغام دنیا کو یہ میسمدار سے، دے گئے پیغام دنیا کو یہ میسمدار
سمدار سے دے گئے پیغام دنیا کو یہ سمدار سے چاہے کٹ جائے زباں گرنا نہیں کردار سے چاہے کٹ جائے زباں گرنا نہیں کردار سے اور آ کے خود حجت لگائیں گے علم عباس کا بطور خاص مت فرمائیں کہ آ کے خود حجت لگائیں گے علم عباس کا اور آ کے خود حجت لگائیں گے علم عباس کا اس لیے محروم کعبے کو رکھا مینار سے اس لیے محروم کعبے کو رکھا مینار سے یہ شعر بطور خاص سماعت فرمایا کہ ہم پر فتوے لگا رہے ہیں کہ رونا بدعت اور سماعت فرمایا اس کو کہ ہاں اسی کی نسل نے رونے کو بدعت کہہ دیا ہاں اسی کی نسل نے رونے کو بدعت کہہ دیا ارے ہاں اسی کی نسل نے رونے کو بدعت کہہ دیا جس کی رونے کی صدائیں آ رہی تھی غار سے جس کی رونے کی صدائیں آ رہی تھی غار سے مرتبہ غازی کا پوچھو حیدر کرار سے اس کی تضمین سماعت فرمائے کہ رب سے مانگی ہے دعا حسنین کے ہوتے ہوئے رب سے مانگی ہے دعا حسنین کے ہوتے ہوئے رب سے مانگی ہے دعا حسنین کے ہوتے ہوئے مرتبہ غازی کا پوچھو حیدر کرار سے مرتبہ غازی کا پوچھو حیدر کرار سے آخری شعر اس کے بعد پیش کرتا ہوں کہ اجر کیسے فاطمہ زہرا سے لے گا وہ بشر بطور خاص سمجھ کہ اجر کیسے فاطمہ زہرا سے لے گا وہ بشر اور اجر کیسے فاطمہ زہرا سے لے گا وہ بشر شاہ کی مدحت کو جوڑا جس نے کاروبار سے شاہ کی مدحت کو جوڑا جس نے کاروبار سے مختصر ہے کہ آ رہی ہے یہ حبیب بن مظاہر کی صدا آ رہی ہے یہ حبیب بن مظاہر کی صدا اور آ رہی ہے یہ حبیب ابن مظاہر کی صدا دوستی جاوید مت کرنا کسی مکار سے اور دوستی جاوید مت کرنا کسی مکار سے یہ تھے جناب جاوید صاحب بہترین کلام آپ ان سے سماعت فرما رہے تھے حضرات ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش اعزاء خالی ہے آپ حضرات فرش اعزاء پہ بیٹھ جائیں میں شاعر آپ کے حوالے 4 مصرے اسی شاعر کے ہیں میں آپ سب کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو کیوں بے وجہ تراب بھائی کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو 2 لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا تم پہ علی کے شیر نے حملہ جو کر دیا
हैबत से मर तो जाओगे भागा न जाएगा, हैबत से मर तो जाओगे भागा न जाएगा। आइए इन्हीं मिसरों के खालिक जनाब असद जाफरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। ये बाप की नज़्म पढ़ेंगे, लिहाजा आप इत्मीनान से इसको सुनिए। बुलंद तरीन नारे सलवात भेज दीजिए। हजरत 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ, देखेंगे जावेद साहब। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। बंजर ज़मीं को अर्शे मौला बना दिया। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर। राहिब को 7 बेटे तो फितरुस को बालों पर। हुर को मेरे हुसैन ने हीरा बना दिया। किस्मत बदल के शाह ने क्या क्या बना दिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हजरत, एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है और बेटों ने यह एहतमाम किया है, लिहाजा हुक्म की तामील में एक नज़्म जो मेरी नहीं है, बारहा आपकी सुनी हुई है, लेकिन हुक्म है तो हाजिर करता हूँ। एक मतलब होता है शेर। दिन ढले जब कर के मज़दूरी रज़ा आता है बाप। दिन ढले जब करके मजदूरी रज़ा आता है बाप। देख कर हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप। सामने आँखों की जिस बेटे के मर जाता है बाप। लम्हा लम्हा जिंदगी भर उसको याद आता है बाप। जाने कितने ख्वाब करते हैं सफर बच्चे के साथ। घर से पहली बार जब स्कूल ले जाता है बाप। उम्र भर रहती है उस बेटे के दिल में एक खलिश। जब तरक्की देखने से पहले मर जाता है बाप। रोज़े आशूरा बना देती है माँ सबका हमें। एक छोटा सा उठाने को अलम लाता है बाप।
بہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے وقت کی منڈی میں سستے بھاؤ بک جاتا ہے باپ۔ رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب تراب صاحب سے وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین یہ تراب صاحب سوز پڑھیں گے، لہذا آپ حضرات سے گزارش تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تھوڑا تھوڑا سا صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ جس سرزمین سے سوزخانی کا آغاز ہوا آج وہاں بہت کم سوزخانی ہوتی ہے، اور زیبو بھائی کا حکم تھا تو میں حاضر ہوں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لوں۔ لفظ کی شکل میں، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا،
جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ ہم علی والے ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں، ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلے منہ پر، سپر لاتے نہیں، ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں، گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے، گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے، ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں، ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں، ہم علی والے ہوں حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں، گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں، ہوں حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں، گلشن
زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں، حملی والے فتح کا اعلان ہی تو ہے، علم عباس کا فتح کا اعلان ہی تو ہے، علم عباس کا سربلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں، بھائی سربلندی ہارنے والے کبھی پاتے نہیں، حملے والے آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی، اب قیامت تک تو اس در سے کہیں جاتے نہیں، اب قیامت تک تو اس در سے کبھی جاتے نہیں، حملے والے اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں؟ بھائی یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کہیں لاتے نہیں، یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کہیں لاتے نہیں، حملے والے خوش نصیبی سے ہم اصغر قادم شبیر ہیں، ہے یا بائی شرف کچھ یوں ہی اتراتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سپر لاتے نہیں، حملے والے فاتحہ اللہ۔ مرثیہ کے 2-3 بند بس آخر میں پیش کر رہا ہوں۔ رن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری آئی، حیرن میں جب بان ہوئے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ
کرتی ہوئی زاری آئی، ہائے اٹھ میرے لال، یہ مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اماں ہیں تمہاری آئی، نہ تو ہودج نہ کجاوانا ہماری بیٹا، ہے ننگے سر بلوے میں اماں ہے تمہاری بیٹا، ہے تم کو 18 برس پالا تھا کر کے محنت، تم پا قربان کیا دونوں جہاں کی دولت، ارے جی میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے دولت، ارے کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آفت، آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا بیٹا، آپ آفت سے بچے ماں کو ہنسایا بیٹا، ہر ایک دن وہ تھا کہ میں گود میں بہلاتی تھی، ساری شب بس تمہیں بہلانے میں کٹ جاتی تھی، دن تو کٹ جاتا تھا پر رات غضب ڈھاتی تھی، ارے منتیں مانگتی تھی تب تمہیں نیند آتی تھی، آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے، ارے آج یہ ماں تیری میت پہ کھڑی روتی ہے، سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے، سچ ہے ارے سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے، حیرن میں جبان ہوئے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام المحتمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے گزارش سے وہ تشریف لائیں۔ ایک بلند ترین نعرے حیدری، نعرے صلوات۔
تشریف صلوات بھیجیے محمد والے محمد. نعرہ حیدری. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد. یہ آج کی مجلس کا ہے پرانا ہے؟ بہرحال جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کی نیت سے ایک بار سورہ حمد و توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ورثہ بھول جائیں تو بیچارے مرنے والے کا نقصان کیوں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم سید زیغم رضا. ایک گزارش اور ہے، اگر بہت ضروری نہ ہو، اس لیے کبھی کبھی کچھ لوگ بیچارے آفس سے 1 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ان کو چلو بھائی بہت ضروری ہے مجلس کر لیں گے، اور مگر موبائل کا آن ہونا بھی ضروری ہے کہ پتہ نہیں آفس سے کون سی کال آ جائے، جانا پڑ جائے. تو وہ اگر کوئی بہت ضروری والی نہ ہو تو ڈسٹرب ہوتا، خاص کر کے مصائب کے دوران کب کس کی بچ جائے نہیں معلوم ہے. تو پلیز اگر ممکن ہے، میں بہت مصر نہیں ہوں کہ آپ بند ہی کر لیجئے، لیکن اس کو یا تو سائلنٹ فرما لیجئے یا ہے نا. صلوات پر محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، کبھی کبھی آدمی اپنی مجلس خود خراب کرتا ہے. یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں 12 بجے کے بعد تک پڑھتا رہوں. جمعے کے دن مجلس ہوتی رہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے. مجھ کو 12 بجے اترنا ہے، فیکٹ ہے. 12:15 بجے اذان ہوتی ہے، میں نے پتہ کیا 15 منٹ یہاں سے وہاں تک جانے میں لگے گا. کوئی جائے یا نہ جائے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میری مجلس کے چکر میں کل کو قیامت میں یہ نہ کہے کہ صاحب اس نے جمعہ چھوڑوا دیا ہے.
صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا 40 منٹ آپ کی خدمت میں ہوں میں۔ ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بقول مولانا ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، وہ یہاں پہ وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو، تو مرنا تو سب کو ہے، سمجھ گیا؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ وماذا تکسب غدا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو، سیسا پلائی دیوار میں کیوں نہ رہو، موت تم کو آ پکڑے گی۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ حضرت سلیمان اتنے جاہ و جلال کے بعد جب نہ رہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ لیکن بات تو کہانی تو شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد سے، بلکہ وقت نزع سے۔ کہانی وہاں، یہاں تو جیسے تیسے گزر جائے گی۔ 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، کتنے خوش قسمت ہیں 25-30 سال میں نکل لیتے ہیں۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہ گزر جائے گی۔ وہ چاہے آپ جو ہے وہ چھپر میں رہ لیجئے کٹ جائے گی، اے سی میں رہ لیجئے کٹ جائے گی۔ اصل طولانی زندگی اس کے بعد ہے۔ چالاک وہ ہیں کہ جو یہاں کی بات کی زندگی کا جن کو احساس ہے، سمجھدار وہ ہیں، لیکن وہ تو زندگی بڑی طولانی ہے، اس پر مجلس بھی بڑی طولانی ہو جائے گی۔ 2 طرح کی روایتیں آپ کے ہاں ملتی ہیں مرنے کے سلسلے میں۔ سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ ہے قبض روح کا، وہ بھی آسان نہیں ہے۔ اور آپ جب اپنی کتابیں، بات میں جو ہے وہ دوسروں کی کتاب، شیعہ کتابوں میں آپ کو مختلف قسم کی روایات ملیں گی قبض روح کے سلسلے میں۔ جیسے کسی کو قینچی کیا جائے، بوٹی ٹکڑے کیا جائے، زندہ آدمی کو یہاں سے توڑا، یہاں سے توڑا، یہاں سے توڑا، تو جو اذیت ہوگی بعض روایتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے قبض روح میں انسان کو اتنی تکلیف ہوگی۔ بعض روایتوں میں تمثیل کی گئی ہے جیسے ریشمی لباس کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کے کھینچ لیا جائے، کوئی تار سلامت نہیں رہے گا، ویسے ہی انسان کے جسم کی حالت ہوگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قبض روح کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک رگ انسان کے جسم کی وہ موت کی اذیت سے ہمکنار ہوگی۔ تو بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ باپ رے باپ، آسان کام نہیں ہے مرنا، ہے نا۔ ایک تو یہ قسم ہوگی۔ دوسری قسم روایتوں کی جس سے اندازہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مرنا، ہمیں موت تو اتنی آسان ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اب جب ہم آپ 1400 برس کے بعد اس طرح کی مختلف مضامین کی روایات پڑھیں گے تو وقت آئے گا نہیں کمشنر صاحب کہ کون سی روایت مانی جائے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، روایتوں میں اختلاف کیوں ہے۔ یہاں سوال ہوگا کہ قبض روح کے سلسلے میں روایات میں اختلاف بولیے کیوں ہے؟ اس کا 1 منٹ میں جواب یہ ہے کہ روایات میں اختلاف نہیں ہے، مرنے والے مختلف ہیں۔ صلوات بر محمد و اب میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے، سمجھے آپ 12:15 پہ بیٹھے تھے، باتوں میں 10 منٹ نکل گیا، 35 منٹ بچا ہے، تو بہت وضاحت کا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا آپ ایک چھوٹے مختصر الفاظ میں آسان روایات مختلف نہیں ہیں، مرنے والے مختلف ہیں۔ کب مرنے والے مختلف کیوں بھائی؟ انسان ہی کی تو بات کر رہے ہیں، جانور کا تو حساب کتاب ہونا نہیں ہے، پرندوں کا حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، تو سارا مسئلہ تو انسان ہی کا ہے نا۔ میں نے کہا جی ہاں، جن کو آپ انسان سمجھ رہے ہیں
مشکل وہی ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو سمجھا, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. دیکھیے پہچان کے لیے اور بات ہے کہ گھوڑا ایک الگ ہے, ہماری شکل الگ ہے, بکری کی شکل الگ ہے, ہماری شکل الگ ہے. یہ پہچان کے لیے ہے, سمجھانے کے لیے کہ یہ انسان ہے. لیکن حقیقت میں اگر جائیے نا, ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت بھی, میں انسان نہیں ہوں, آپ انسان نہیں ہیں, آپ انسان نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا مولا نے فرمایا ہے مخلوقات کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے, خواہشات نہیں دی ہیں. ایک وہ جن کو خدا نے خواہشات عطا کی ہیں, عقل نہیں دی ہے. ایک وہ جن کو خدا نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی. جن کے پاس عقل ہے خواہشیں نہیں ہیں, وہ کون ہے؟ فرشتے. جن کے پاس خواہشات ہے عقل نہیں ہے, وہ کون ہے؟ جانور. جن کے پاس عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے, وہ ہے ہم اور آپ, جن کو حضرت انسان کہا جاتا ہے. اب مفہوم عرض کر رہا ہوں, یہ عقل اور خواہش دونوں آپس میں برسر پیکار ہیں. عقل چاہتی ہے وہ کرو جو خدا چاہتا ہے, خواہشات کہتی ہیں وہ کرو جو دل چاہتا ہے. ہمیں جنت جہنم دیکھی کس نے ہے؟ تو کبھی عقل غالب آ جاتی ہے, خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں, کبھی خواہشات غالب آ جاتی ہیں, عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اب اگر عقل غالب آ گئی, خواہشات مغلوب ہو گئی, انسان نے گناہ نہیں کیا, تو اب یہ انسان نہیں رہ گیا. ترقی کر کے کہاں چلا گیا؟ فرشتہ نہیں, فرشتوں سے افضل ہو گیا. کیوں فرشتوں سے افضل ہوا؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کے پاس خواہش ہے ہی نہیں, وہ عقل ہی عقل ہے, تو وہ گناہ نہیں کرتا, کوئی کمال کی بات نہیں ہے. انسان خواہشات کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو اب وہ فرشتہ نہیں, فرشتوں سے افضل ہے. کبھی الٹا ہو جاتا ہے, عقل مغلوب ہو جاتی ہے, خواہشات غالب ہو جاتی ہیں, پھر یہ انسان نہیں رہا. اب کہاں جا کے گرا؟ جانور نہیں ہوا نہ, جیسے فرشتوں سے افضل ہوا تھا ویسے ہی اب جانوروں سے بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ جانور نے اگر کسی کا پیڑ کھا لیا ہے, کسی کا کھیت چر لیا ہے, تو اس کے پاس پیٹ ہے, عقل نہیں ہے. لیکن انسان نے اگر کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہے عقل کے باوجود, تو اب یہ انسان جانور نہیں, جانور سے بدتر ہے. صلوات. انسان کہاں؟ تو آپ بتائیے, ہے انسان؟ پہچاننے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ ہم انسان ہیں, آپ انسان ہیں, آپ انسان ہیں. ورنہ حقیقت ہم لوگوں کی سب کی, میں اس وقت یا جانور سے بدتر ہوں, فرشتوں سے افضل کو سوال ہی نہیں ہوتا, وہی پہلے ہی مان لیجئے. آپ کے لیے کہتا ہوں صلوات پر محمد. سمجھ گئے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی 2 قسمیں ہیں. انسان ایکچول میں نہیں ہے, بظاہر ہے. حقیقت ہماری کیا ہے؟ یا ہم جانور سے بدتر ہیں یا ہم فرشتوں سے, بولیے, افضل ہیں. مرنا دونوں کو ہے. میں نے کہا تھا نا کہ روایات مختلف نہیں ہیں, روایات میں اختلاف نہیں ہے, بلکہ مرنے والے مختلف ہیں. اب مرنے والے ہوئے 2 طرح کے. کچھ مرنے والے وہ ہیں جو جانور سے بدتر ہیں, کچھ مرنے والے وہ ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں. اب یہی طے ہونا ہے, جو جانور سے بدتر ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے, جو فرشتوں سے افضل ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے. صلوات بر محمد و آل. لیکن اب وہاں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرنا پڑے گا. یہ کائنات, یہ دنیا, یہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہر دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ 2 آنکھیں دی ہیں, یہ رضا ہے, یہ تقی ہے, یہ نقی ہے, یہ جعفر ہے, یہ امام باڑا ہے, یہ پیر. دنیا دیکھنے کے لیے ظاہر یہ کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں. کچھ اس کا باطن ہے, جو باطن اس آنکھوں سے, ان آنکھوں سے نہیں دکھتا. چھٹے امام فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ اللہ نے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی ہیں. 2 اس کے چہرے پر ہے,
دو اس کے سینے پر ہے۔ اللہ جب کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ صلوات اور محمد۔ تو دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے ظاہر کائنات، وہ یہاں سے دکھتا ہے، ایک ہے باطن کائنات۔ اسی لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ معلوم ہوا صاحب مجلس میں آئے ہیں، درس میں آئے، واقعات تو ہیں، درس میں آئے ہیں، کلاس سے نکلنے لگے، استاد نے بلایا، بیٹا کل سے اس حالت میں کلاس میں مت آیا۔ اس کو کیسے پتا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ صلوات اور ماں، کیسے پتا؟ یہ وہ باطن کائنات ہے، سمجھ گیا؟ ایک تھے رجب علی خیاط، جائیے گا گوگل میں سرچ کیجئے گا، ملے گا۔ کوئی بہت بڑے آیت اللہ اور علامہ نہیں تھے، درزی تھے، سمجھ گئے؟ نہ جو ہے وہ آپ کو امامے کی ضرورت ہے، نہ قبا کی ضرورت ہے، نہ بہت بڑے خاندان کی ضرورت ہے، نہ ارب پتی ہونے کی ضرورت ہے، خدا سے قریب ہونے کے لیے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک ممکن ہے معمولی سا رکشہ چلانے والا ہم سے آپ سے خدا کی نگاہ میں زیادہ مقبول ہو اور زیادہ خدا کی بارگاہ میں اس کی۔ رجب علی خیاط تھے، درزی تھے، مگر خدا سے قریب تھے۔ ایک دن جو اچھا اکثر لوگ بیٹھتے تھے وہ ورد وغیرہ دعائیں وغیرہ بھی بتایا کرتے تھے۔ ایک دن کوئی آفیسر تھے، وہ کہنے، دیکھیے اس میں بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہوں گے، میں بھی ہونے والا ہو رہا ہوں، شروع ہو گیا ہوں۔ تو وہ ایک دن صاحب کوئی آفیسر تھے، ان کے پاس بیٹھے، کہنے رجب علی صاحب کہ گھٹنوں میں درد بہت ہو رہا ہے، کوئی دعا بتائیے، کوئی ورد بتلائیے۔ تو رجب علی صاحب نے ایسی گردن جھکائی کچھ دیر، تو کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارے، اب تک کمپیوٹر تھا نہیں، تمہارے آفس میں کوئی لڑکی ہے ٹائپسٹ ہے؟ وہ کہاں صاحب ہے؟ کہنے لگا کہ یاد ہے تم کو کہ ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی، کچھ ٹائپ خراب ہو گیا، تم نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ بیچاری لرز گئی، ڈر کی وجہ سے تمہارے رونے لگی۔ کہا صاحب یاد نہیں ہے؟ کہا یاد نہیں ہے مگر یاد کیجئے آپ، وہ سیدانی تھی، اولاد علی و فاطمہ میں تھی، جس دن سے تم نے اس کو ڈانٹا ہے وہ روئی ہے، اسی دن سے تمہارے گھٹنوں کا درد شروع ہوا ہے۔ دنیا کے چاہے جس ڈاکٹر کو دکھلا لو، جب تک وہ سیدانی معاف نہیں کرے گی تمہارا درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ ہمارے اقتباس کی بات نہیں ہے، یہ کون؟ وہ جس کی باطن کائنات دیکھنے کی صلاحیت آ جائے۔ یہ باطن کائنات دکھتا کب ہے؟ صلوات اللہ، جلدی سے آ گیا۔ کہتے ہیں صاحب ہمارے اور باطن کائنات کے درمیان اس دنیا سے تعلق وہ حجاب کا سبب ہے۔ بڑی گاڑھی باتیں میں آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانے کو، ہمارے اور دنیا کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق حجاب کا سبب ہے۔ جیسے فرض کیجئے وہ وہاں بیٹھے ہیں، یہاں ایک معمولی سے ہلکا پردہ لگا دیے، نہ لگائیے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اسی پر اگر ایک ترپال ٹانگ دیا جائے تو اب میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ وہی حال ہے باطن کائنات کا اور ہمارا، سب کچھ اس کی آسان سے مثال دے دوں، صلوات بر محمد۔ آپ کے گھر میں ٹی وی لگا ہے، اینٹینا لگا ہے، آپ لوگوں تو اس مرض میں مبتلا ہے نہیں جو ہم لوگ جھیل رہے ہیں، بندروں کو جو ہے وہ سمجھ گیا، بڑی جو ہے وہ اذیت کا سامنا ہے۔ تو وہ اچھا خاصا جہاں سے وہ آپ کو تصویر آ رہی ہے، ٹی وی میں دکھ رہی ہے، وہ وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اچانک کیا ہوا؟ جھلمل شروع ہوا، سگنل ویک لکھ کر کے آیا اور تھوڑی دیر میں نو سگنل، اور ضرور شروع ہو گیا، اب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وہ تصویر جہاں سے آ رہی تھی وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آپ کے ٹی وی میں کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ ریسیو کرنے والے کا اپنا ایک وہ ہے، اور جو وہاں سے بھیجنے والا فرستندہ، جب تک دونوں سیٹ نہیں ہوں گے تب تک تصویر دکھائی نہیں دے گی، ہے نا؟ یہی حال ہے باطن کائنات اور قلب کا حال، جب تک دونوں کی فریکوینسیاں سیٹ نہیں ہوں گی تب تک باطن کائنات دکھے گا نہیں۔ یہ باطن کائنات اور آپ کے قلب کی فریکوینسی سیٹ کب ہوگی؟ کہ انسان کا تعلق اس دنیا سے حجاب کا سبب ہے۔ جتنا آدمی دنیا دار ہوتا جائے گا یہ حجاب
موٹا ہوتا جائے گا فریکوینسی آؤٹ ہوتی جائے گی. جتنا انسان کا تعلق اس دنیا سے کم ہوتا جائے گا اللہ سے بڑھتا جائے گا, فریکوینسی سیٹ ہوتی جائے گی. وہ باطن کائنات کو من جملہ ان جگہوں, یہاں رکتا میں 15-20 منٹ رکتا, وقت نہیں ہے, من جملہ ان جگہوں کے کہ جب انسان کا تعلق اس دنیا سے تقریباً کٹ جاتا ہے. وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان کے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے. حالت احتضار. یہ حالت احتضار کو احتضار کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ حالت احتضار بنائے کیسے؟ حضور سے. حالت احتضار کو حالت احتضار کہتے ہی اس لیے ہے کہ جو چیزیں آدمی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا تھا اس حالت احتضار میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے. من جملہ انسان کا مال, اولاد, اعمال, یہ مرنے سے پہلے اس کے سامنے آتے ہیں. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کی, روح پہلے نکال لی جائے کہ جو گناہگار ہیں, ہمارے ٹائپ کے مجرم ہیں, جانور کے سے بدتر ہیں, ان کی روح کیسے نکلے گی؟ 5 منٹ ان کو مار لیں پھر آپ کا نمبر آتا ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. ٹھیک, یہاں تک آ گئے آپ. سب سے پہلے مرنے والے کے سامنے اس کا مال. تم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سب حلال حرام کیا. میں مر رہا ہوں, کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے 2 گز کفن لے لو, دیٹس آل, بس. اس کے آگے ہم کو. پھر اولاد آتی ہے. تمہارے لیے تو میں نے سب کچھ کیا ہے. یہ جو میں نے ان کی زمین مال کر کے اس میں 5 منزلہ مکان بنوایا, میں تو یہاں جا رہا ہوں, یہ سب تمہارے لیے تو کیا ہے بیٹا, میرا کتنا ساتھ دو گے؟ بیٹا کہے گا قبر تک پہنچا دیں گے, بس بقیہ آپ جانیے, آپ کا کام جانے, میں مزے اٹھاؤں گا, جھیلیے گا. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ سب سے بدبخت آدمی, بدقسمت آدمی وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے چکر میں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. صلوات پر محمد. سب سے بدقسمت آدمی. فائدہ وصیتاً اٹھائیں گے, لڑکا اٹھائے گا جہنم میں وصیت. فائدہ کیا ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ تیسرے مرحلے پر انسان کے اعمال آتے ہیں. تم کو معمولی سمجھا, تم کو ہلکا سمجھا. فلاں صاحب بڑے آدمی تھے, ان کے والد کی مجلس تھی, ڈر گیا حالات خراب نہ ہو جائے, تعلقات خراب نہ ہو جائیں. اذان ہوتی رہی, میں پڑھتا رہا. اب بتاؤ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ عمل کا جواب ہے وی آر ود یو آل دا وے. اس وقت سے لے کر کے قبر کی تنہائی, برزخ, سب ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہ اتنے میں اب روایات کہتی ہیں ملک الموت ظاہر ہو جائے گا. ملک الموت آتے ہی فوراً روح قبض نہیں کرے گا. جو قرآن سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ملک الموت پہلے آ کر کے ہماری فائل پڑھے گا, یہ ہے کون سا. اس لیے کہ جب طے ہو جائے کہ یہ شخصیت کیسی ہے, اسی اعتبار سے ان کا بھی تو, ان کی رفتار بھی تو ہوگی. اب انہوں نے وسیع حسن صاحب کی فائل کھولی. اچھا, نام وسیع حسن, اچھا پیشہ یہ, او ہو 23 اکتوبر جمعے کا دن تھا. فلاں صاحب نے بیچارے مولانا اسد رضا نے ان سے وعدہ لیا تھا, مگر ایک آدمی نے ان سے کہا کہ صاحب وہ بہت میری عزت کی بات ہے, آبرو کی بات ہے, مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو دوں گا. انہوں نے صاحب بیچارے کو فون کر کے بہانہ بنا لیا, کیا بتاؤں, کچھ چھینکیں آ رہی ہیں, بخار آ گیا, کورونا کچھ شک محسوس ہو رہا ہے, غائب ہو گئے. چند سکوں کے لیے اتنا بڑا فراڈ. اس طرح کے نہ جانے کتنے نکلیں گے. تو اب جو قرآن کہتا ہے وہ سنیے آپ. صلوات بر محمد. 31 آیت ہے. اب جب وہ ہماری مولانا صاحب وسیع حسن صاحب کی فائل پڑھ لے گا, امامہ لگا کہ اتنا گڑبڑ. اب قرآن کی آیت ہے, ملک الموت کہے گا فیما کنتم, کہاں تھے تم. مطلب اتنے خراب اعمال, اتنی گندی فائل. تو ہم لوگ دنیا میں ہر چیز کا جواب منہ پر ہے نا. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ ہے نا ہم لوگوں کا, اس کے بعد اپنی بات, یہ کام ملک الموت کے ساتھ بھی کریں گے. اب جب ملک الموت کہے گا فیما کنتم, کہاں تھے, تو وسیع حسن صاحب تو عادت ہے ہر چیز کا جواب.
وہ اس میں کیا بتائیں اسرائیل بھائی؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں ان کے جو بیٹھے ہیں یہاں داڑھی موچھ سفید، بہت عمر نہیں ہے، حالات نے ان کو اس طرح کر دیا. محسن صاحب مفتی گنج کے ہیں، اپنے زمانے کے بہت معاف کیجیے گا آپ کے علاوہ میں کسی کو یوز نہیں کر سکتا تھا، مجبوری، بہت زبردست گنڈا بدماش آدمی. اتفاق سے ذات مسجد کا راستہ ان کے دروازے سے ہو کے جاتا تھا. انہوں نے کہا اے مولانا میرے دروازے سے جاؤ گا تو ٹانگیں کاٹ لیں گے. ملک الموت بھائی کیا بتاؤں، محسن صاحب کا ڈر تھا صاحب. انہوں نے ہم کو دھمکی دی تھی کہ ہمارے دروازے سے جاؤ گے میں تمہاری ٹانگیں کاٹ لوں گا، اس لیے نماز نہیں پڑھی صاحب. کیا ہمارے اس عذر کو ملک الموت قبول کر لے گا؟ اب جو قرآن کا جواب ہے، ملک الموت کہے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کس نے کہا تھا گنڈے کے پڑوس میں رہو؟ کس نے کہا تھا بدماش کے پاس؟ پر دین کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ نے مکہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ دین کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس ہجرت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لکھنؤ چلے آئے ہیں تو گاؤں کی زمین بیچ دیجئے، قطعاً مت کیجئے ایسا. چھٹے امام فرماتے ہیں زمین بیچنے والے کا پیسہ، ہاں چھٹے امام سے جو ہے روایت ہے زمین بیچنے والوں کا پیسہ پھل نہیں سکتا. اس کی باؤنڈری کر دیجئے، اس میں باغ لگا دیجئے، باپ دادا کی جائیداد ہے اس کو بچا کے رکھیے. ہجرت کا مطلب زمین بیچنا نہیں ہے. صلوات بر محمد. آپ لوگ دیہات میں نہیں رہتے نا، آپ لوگ گاؤں میں نہیں رہتے، شہر میں آ گئے. آپ کو پتا آپ کی یہ زمینیں دیہات میں آپ کی قوم کی عزت کا سبب ہے، آبرو کا سبب ہے. زمین آپ کی ہے لیکن چار جو وہاں اس گاؤں میں رہ رہے ہیں نا ان کی آبرو کا سبب ہے. آپ غیروں کے ہاتھ بیچ کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ جو وہاں رہنے والے ہیں ان کی ذلت کا سامان کر کے آ رہے ہیں. صلوات بر محمد، اس پر توجہ کیجیے. چنانچہ امام فرماتے ہیں حافظوا ارضکم فانھا امکم، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. آپ چاہے جتنے بڑے آفیسر ہو جائیے، کھائیں گے آپ دال، کھائیں گے آپ روٹی، کھائیں گے آپ آلو، کھائیں گے آپ سبزی، یہ کون دے گا تم کو؟ کا زمین جب تک پیٹ میں رہے ماں نے غذا دی، 2 سال تک رہے ماں نے غذا دی، جیسے ہی ماں کی غذا سے نکلے زمین نے تم کو پالنا شروع کیا ہے. جیسے ماں نے پالا ویسے ہی زمین پال رہی ہے، کوئی اپنے پالنے والے کو نہیں بیچتا ہے. صلوات پر محمد. حافظوا ارضکم فانھا امکم، اپنی زمینوں کے، مجبوری ایک الگ چیز ہے. ہاں ایک جگہ ہے روایت میں مگر یہ کہ اس کو بیچ کے دوسری زمین لے، یہ بھی روایات میں ہے. صلوات پر محمد. الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب جو ہے وہ یہ سرسری پرتھم درشٹیا جس کو کہتے ہیں طے ہو گیا کہ یہ آدمی گڑبڑ، اصلی حساب تو قیامت میں ہوگا نا، یہ تو پرتھم درشٹیا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. اب یہ طے ہو گیا کہ آدمی گڑبڑ ہے، روح قبض کر لی جائے گی نا. اب جو قرآن کہتا ہے پہلے اس کو مارا جائے گا، یہ قرآن کا لفظ ہے. مرنے والے کو یہ جو گڑبڑ ہے وسیع حسن ٹائپ کا، پہلے اس کی پٹائی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہاں کہاں مارا جائے گا معلوم ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ملک الموت وسیع حسن کی پٹائی کریں گے. کہاں؟ پہلے چہرے پر اور پیٹھ کے اوپر. اس طرح مار مار کے پیٹ پیٹ کے اس کی روح نکالی جائے گی. آپ انصاف سے بتائیے جس کو اس طرح مار مار کے روح نکالی جائے اس کے لیے وہ روایتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ صلوات بر محمد، ہے نا. یہ ہو گئی مرنے والے کی ایک قسم. 15 منٹ بچا. مرنے والے کی ایک قسم کہ جس کو مار مار کے روح نکالی جائے گی. یہ کون ہے؟ وہ جو جانور سے بدتر ہے. دوسری قسم کیا تھی؟ جو فرشتوں سے افضل ہے. اب بتائیے مرنے والا کون ہے؟ فرشتوں سے افضل. روح نکالنے والا کون ہے؟
فرشتہ تو کچھ تو افضل مفضول کا لحاظ کرنا پڑے گا. صلوات دیکھیے آپ غور کیے, کچھ تو افضل مفضول کا لحاظ کرنا پڑے گا. مرنے والا انسان نہیں, فرشتوں سے. یہ بتائیے دروغہ بڑا ہے یا ایس پی صاحب؟ ایس پی صاحب نا, ایس پی صاحب رشوت میں پھنس گئے, ڈی آئی جی صاحب رشوت میں پھنس گئے, اریسٹ کون کرے گا ان کو؟ دروغہ کرے گا نا. لاکھ ایس پی ہوں, لاکھ ڈی آئی جی ہوں, لیکن وارنٹ لے کے دروغہ پہنچے گا, اس پر بھی بات آئے گی, تو ایک مرتبہ ہل تو جائیں گے ہی, ہے نا. لیکن جو دروغہ پہنچا ہے وارنٹ لے کر کے, وہ اتفاق سے ڈی آئی جی صاحب کے انڈر میں رہ چکا ہے, ایس پی صاحب کے انڈر میں رہ چکا ہے. وہ دروغہ کیسے بات کرے گا؟ سر پلیز سر, ہماری نوکری کی بات ہے سر, پلیز چلے چلیے صاحب, سر ہتھکڑی نہیں لگائیں گے. ابھی تمہارے پاس پاور ہے, اریسٹ کرو. کہا بھائی کچھ نہ صحیح ہم سے افضل ہے. تو جب اس دنیا میں افضل مفضول کا لحاظ ہے تو فرشتہ کیوں نہیں افضل و مفضول کا لحاظ کرے گا؟ صلوات بر محمد. یہ تو عقلی بات ہوئی نا. روایت ہے, بہار سے 2 روایتیں نقل کرتا ہوں مجلس تمام, یہ تو عقلی بات ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن, یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے روح قبض کرتا ہے؟ جملہ سنیں گے, بہار میں ہے یہ روایت. پیغمبر فرماتے ہیں ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے. صلوات پر محمد. یہ ایک ہو گیا, اور دوسری اور بس مجلس تمام. میں نے کہا نا کہ ملک الموت ظاہر ہوتا ہے. ابھی ہم نے کیا مثال دی؟ لاکھ ڈی آئی جی صاحب ہیں, دروغہ کو دیکھ کر کے گھبرائیں گے نہیں گھبرائیں گے؟ پچھواڑے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ ویسے ہی لاکھ مومن ہے, لاکھ فرشتوں سے افضل ہے. ملک الموت کو دیکھ کر کے ٹینشن تو سبھی کو ہوگا نا, تو گھبراہٹ تو ہوگی. لہٰذا ملک الموت کو آرڈر یہ ہے روح بعد میں نکالیے گا, پہلے چچا کا ٹینشن دور کیجیے. صلوات بر محمد. سنا تھا روح بعد میں قبض کیجیے گا, پہلے چچا کا ٹینشن دور کیجیے. اب یہ گھبرا رہے صاحب, مرنے والا پریشان ہے, ملک الموت. کیا بات ہے خان صاحب, خیریت؟ تو اتنا پریشان کیوں ہے آپ؟ تو مرنے روایت اتنی سی, مرنے والا کہے گا کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں. روایت صرف اتنی ہے. اس کو تمثیل, بڑا 2 لڑکے ہیں, ماسٹر صاحب پرائمری کے ٹیچر ہیں, اب کی 30 جون کو ریٹائر ہونا تھا. اس کے بعد رمضان کا مہینہ, لڑکے نے لکھنؤ میں بہترین مکان بنوایا ہے, سوچا تھا کہ صاحب اب کی ریٹائر ہوں گے, جا کے اے سی میں رمضان کاٹیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ بڑے لڑکے نے بمبئی میں ایک فلائٹ لیا 1.5 کروڑ کا, کچھ دن وہاں رہیں گے, وہیں سے حج پہ جانے کا ارادہ تھا, اور حج سے وہاں سے نکلتے تو عاشور کربلا میں کرنے کا ارادہ تھا, اور پھر واپس آ کے بمبئی کا چہلم بڑا مشہور ہے, وہاں کا چہلم کرتے ہو, پھر یوں ہو کر کے 8ویں جو ہے وہ لکھنؤ کی کرنی تھی. اور پھر وہ اتفاق سے جو چھوٹی بہو ہے منجو ٹنڈن نے جو ہے 15 جولائی اس کی ڈیٹ دے رکھی ہے, محمد علی نام رکھ رکھا تھا میں نے. پھر وہ معاملہ تھا. اس کے بعد جو وہ بڑا نواسا ہے اس کا ختنہ ہونے والا تھا, وہ ڈیٹ اس کی پڑ چکی ہے, اور اتفاق سے چھوٹا بیٹا ایم ٹیک کر کے نکلا ہے, اکتوبر میں اس کی شادی تھی. سارا کام پڑا ہوا, آپ آ گئے. یہ سب کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن کس بات کا ہے؟ تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سنیے ملک الموت کا, ختم کیا میں نے. ملک الموت کہتا اچھا یہ بتائیے چچا, اگر کسی سے 1 درہم لے کے 10 لاکھ دے دیا جائے تو 1 روپیہ چھوٹنے کا ٹینشن ہوگا اس کو؟ بتائیے. ہوائی جیسا لالچے کا بھائی 10 لے لے, 1 کروڑ دے دو کرنا. اب ملک الموت کہے گا تو انظر, چچا ذرا دیکھیے تو. چچا وچا روایت کے لفظ میرے جملے, ذرا دیکھیے. اب جو دیکھیں گے تو پتہ ہے کیا دیکھے گا مرنے والا؟ جیسے وہاں مرنے سے پہلے پٹائی ہو رہی تھی, ویسے ہی یہاں قبض روح سے پہلے کی بات ہے. انظر, ملک الموت کہے گا دیکھو. اب جو دیکھے گا معلوم ہے کیا؟ فیر الجنہ وقصورہا, مرنے والا جنت اور جنت کے محلوں کو. یہ لکھنؤ والا مکان اس سے بڑھیا ہے, بمبئی والا 1.5 کروڑ کا فلائٹ اس سے بڑھیا ہے, آپ کو تو زمرد سے ہے. اور ہمیں بولو کیا کہ وہی تو محمد علی ہیں,
جن کو جو ہے 15 اگست کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے، کل وہ آپ کے دادا، وہ کل ان کے والد، جتنے مومن لوگ ہیں روایت کا جملہ کہ ہم ہونا یہ سب وہاں ہیں۔ اب یہ ادھر ایسا یار ابا کے لیے سنا تھا، دادا کے لیے اس طرح کہ بڑے مومن آدمی مرثیہ بہت عمدہ پڑھتے تھے، پر دادا کے لیے سنا تھا کہ بڑے اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے۔ اب یہاں بھول گئے کیا کچھ باقی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب شوق ادھر کا بڑھ جائے گا اور کہیں گے ملک الموت یار لیٹ کیوں کر رہے ہو پلیز، سمجھا آپ نے؟ اب ملک الموت کہے گا یار جلدی کا ایک ہی ہے، فانظر پھر دیکھو۔ اب روایت کہتی ہے اب جب انسان دیکھے گا تو اب جانتے کیا نظر آئے گا؟ فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، اب مرنے والا مرنے سے پہلے امیر المؤمنین اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دیں، رسول اللہ اور مولا کو سب دیکھیں گے، یہ ہے روایت، مومن غیر مومن کافر سب دیکھیں گے۔ اس کا فلسفہ کا اس کا بڑا زبردست فلسفہ ہے۔ غیر مومن دیکھے گا یہاں بھی علی آ گئے اب کیا ہوگا، یہ لوگ اس لیے دیکھیں گے تاکہ ٹینشن میں اور اضافہ ہو جائے۔ مومن دیکھے اچھا یہی مولا ہے، بہت غدیر کے چندے کے لیے سائیکلوں سے ادھر ادھر دوڑے مولا آدمی کو، لیکن بقیہ اماموں کے لیے روایت کہتی صرف مومن دیکھے گا۔ فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، ملک الموت کہے گا پھر دیکھو، مرنے والا آنکھ اٹھائے گا رسول اللہ اور امیر المؤمنین وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان دونوں کی آل پاک۔ واٹس یور نیم باس؟ ہمیں تم کو پیچھے مت دیکھو، ہاں امام حسین کو دیکھا ہے تو کیسے پہچانو گے؟ آپ نے سر حضرت علی کو دیکھا ہے، یہ کام بھی ملک الموت کا ہے، پہچانوائے وہ۔ اب جو دیکھے گا آدمی ملک الموت کہے گا پہچانتے ہیں ان لوگوں کو، کبھی دیکھا تو ہے نہیں، تو مرنے والا کہے گا نو سر، تو اب ملک الموت پہچانوائے گا ہم ائمتک وساداتک، یہی ہے تمہارے امام لوگ، یہی ہے تمہارے سید و سردار۔ اب انسان زیارت میں لگ جائے، اچھا تو یہ رسول اللہ ہیں، یہ مولا ہیں، یہ امام حسن ہیں، یہ امام حسین ہیں۔ اسی بیچ کب جو ہے وہ ادھر لگا کے زیارت میں لگا ہے، تب تک ملک الموت نے کب روح نکال لی مرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب سمجھے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ صلوات بر محمد و آل، بس تمام شد۔ چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے۔ آپ ایک سوال، یہ جو آپ کو مرتبہ ملا ہے کس بنیاد پہ ملا ہے؟ بولے ملک الموت آ کے چپراسی کی طرح کھڑا ہے اور یہ سب، یہ کس بنیاد پر یہ مرتبہ ہے؟ عشق اہل بیت کی بنیاد پر، احسنتم، عشق اہل بیت کی بنیاد پر۔ ورنہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن روایت کرتی علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو انسان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ تو یہ سب کس بنیاد پر؟ محبت اہل بیت کی بنیاد پر، عشق اہل بیت کی بنیاد پر آپ کا مرتبہ اتنا بڑھ جائے کہ ملک الموت آ کے کھڑا ہو جیسے عبد ذلیل بندے حقیر آقا کے سامنے، تو جس کی بنا پر آپ کا یہ مرتبہ ہے، پھر وہاں ملک الموت کا کیا رویہ رہے گا؟ اب سمجھے آپ، فرق یہی ہے آپ میں اور ان لوگوں میں۔ آپ کے ہاں اس طرح سے، مگر آپ سے پوچھا نہیں اس نے، دندناتا آپ کے گھر میں گھس گیا گھر میں، لیکن جب ان کا معاملہ آئے گا تو جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک ملک الموت گھر میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جن کا یہ مرتبہ ہے، جن کی یہ حیثیت ہے، ان لوگوں نے اللہ اکبر، جانور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پرندے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تمام مخلوقات سمجھتی ہیں کہ یہ کیا ہے، نہ سمجھا تو انسانوں نے کہ آل رسول کیا ہے۔ سناؤں آپ کو بس 2 جملے، سب چلے گئے۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے،
روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، اسی طرف شاید اشارہ ہے میر انیس کا، فرماتے ہیں نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہوئے، روایت کہتی ہے ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہیں، حضرت اتر گئے، بہن تم نے تو رخصت کر دیا تھا، تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں نے فرمایا تھا، اماں کی وصیت تھی، جب میرا لال جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا، بند قبا کھولو، پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے، کوئی بیوی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس گلے پر کند خنجر پھرایا جائے گا۔ جیسے بھی ہوا امام رخصت ہوئے، میدان میں آئے۔ بات ایک جانور بھی شناخت ہے ان یزیدیوں کے مقابلے میں، اللہ اکبر۔ میدان میں آئے، جنگ شروع ہوئی۔ ایک یزیدی فوجی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے اصحاب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود بھوکا اور پیاسا ہو۔ انصاف سے یہ جو امام حسین کے ساتھ ہوا ہے نا، اس میں ایک واقعہ بھی کسی عام آدمی کے ساتھ ہو جائے، ایک کسی کا جوان بیٹا مر جائے، 4 لوگ اس کو پکڑا کے ادھر ادھر کرتے ہیں، جو جائے کہ امام حسین بھاری تلوار اٹھانے کے قابل ہیں، جنگ کے قابل ہیں، خود بھوک اور پیاس، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے سب مار دیے گئے، خود بھوکا پیاسا، لیکن جس وقت حسین نے تلوار نکالی ہے، حملہ شروع کیا ہے، یہ فوجیں بھاگتی تھیں اور امام سے پناہ طلب کرتی تھی۔ جب یہ بھاگتے تھے نا، میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ روایت کہتی لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ادھر آ گئے جہاں حضرت ابوالفضل کی لاش تھی، نظر پڑی، انہوں نے اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جان دیکھو۔ وہاں سے آگے بڑھے، لڑتے لڑتے آگے جہاں انصار کے جنازے رکھے تھے، نگاہ پڑ گئی، لجام فرس کھینچ لی، رک گئے، غور سے شہداء کو دیکھا، اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو عجب فقرہ ہے روایت میں کہ امام نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے مجھے یہ کیا ہو گیا، کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آ گئے، بس 2-3 جملے اور ختم دعا۔ جیسے ہی ذوالجناح کو یہ احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، جانتے ہیں اس وفادار نے کیا کیا؟ جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، روایت کہتی ہے لجام دانت میں دباتا تھا، لا کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ اتنا حصہ میں نے نہیں پڑھا کہیں، مولانا احمد حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامو بنا، انہوں نے اتنا ہے، بقیہ تو پڑھا میں نے بھی کتابوں۔ لاتا تھا یہ جانور ذوالجناح، امام کے ہاتھ پہ اپنے لجام رکھتا تھا۔ جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں سمجھا پائے گا، لیکن ہم آپ سوچ تو سکتے ہیں نا کیا مقصد رہا ہوگا اس جانور کا، یہ کیوں لا کے لجام رکھ رہا ہے؟ شاید اس کے ذہن میں یہ رہا ہو
کہ اگر ایک بار کسی طرح یہ لجام پکڑ کے مجھ پر سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا یزیدی فوج نے. اس سے پہلے پڑھا تھا میں نے 40. اس سال اتفاق سے کوئی کتاب پڑھا تھا، چونکے نظر پڑی، اس میں لکھا تھا 17. 17 بھی کم نہیں ہے. ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا یزیدی فوج نے. گھوڑے نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. اپنے ہاتھ پیر سے جانور نے 40 یا 17 یزیدیوں کو مارا ہے، واصل جہنم کیا. جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو آخر میں مجبور ہو کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے. اب روایت کا جملہ ہے، مجلس تمام ہوئی. فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب پتہ نہیں جہل دوڑتا دوڑاتا مارتا کتنی دور تک نکل گیا ہو، لیکن جیسے ہی امن کا احساس ہوا جہاں بھی تھا سیدھا بھاگ کے امام کے پاس آ گیا. لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے. لگتا ہے یہ جانور مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. جانتے ہیں کیا کیا؟ اب تاریخ کہتی ہے اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو کاکل کو اس جانور نے اب امام کے خون میں رنگین کیا. وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے خیمے پر ہنہنانا شروع کیا. ہم آپ سمجھ رہے ہیں ہنہنا رہا، ہم آپ سمجھ رہے ہیں جانور ہے، لیکن سب کی اپنی زبان ہوتی ہے. اہل بیت سب کی زبان سمجھتے ہیں. یہ ہنہنا نہیں رہا تھا، یہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام نے بتایا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آ کے در خیمہ پہ ذوالجناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارا. گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی. اس سال اس منحوس وائرس کی بنا پر شاید نہ نکلا ہو، لیکن ہر سال آپ نے دیکھا ہے نا عاشور کو خاص کر کے ذوالجناح برآمد ہوتا ہے. دیکھا جب یہ ذوالجناح نکلتا ہے تو مردوں کے بعد یہ ذوالجناح چلا جاتا ہے کدھر؟ عورتوں میں. دیکھا ہے نا اس وقت دیکھا آپ نے عاشور کے دن جب یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے تو یہ عورتیں کتنا چیختی ہیں، کس طرح بلبلاتی اور تڑپتی ہیں. اس تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہو، جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، ان عورتوں میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. آپ بتائیے جب گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی ہوگی بیبیاں کس طرح گھبرا کے نکلی ہوں گی. چنانچہ تاریخ کہتی ہے بیبیاں نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کر کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، رونا شروع کیا. کہتے کہ اتنے میں 3-4 سال کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سقیا بھی ہم قتلات شانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم زیغم رضا ابن سید محسن رضا مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہ چاہتے ہوئے بھی 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی. جن لوگوں کو جمعے میں جانا ہے وقت ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم ان سے شرمندہ ہیں. تھوڑا ان کو تیز جانا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ جمعہ مل جائے گا. اچھا ہمارے یہاں ہو رہا تھا، ہم وہی سمجھ رہے تھے. لیتاکم شیعتی 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 لیتاکم شیعتی. تم بھی عاشور کے دن جو ہوتے سبھی میرے بچے کی پھر دیکھتے تشنگی مثل مچھلی کے ہاتھوں پہ تڑپا ہزیں. لیتاکم شیعتی لیتاکم
لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی سامنے دریا پانی کا بہتا رہا لب پہ سوکھی زباں وہ پھراتا رہا رحم اس پہ کسی کو بھی آیا نہیں لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی سب پہ ظاہر تھی معصوم کی کم سینی میں قیامت کی تشنا لبی اس کے رونے پہ ہنستے رہے اہل قین لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی میں نے پانی جو مانگا ستم ہو گیا حرملا نے چلایا وہ تیر جفا نرم گردن کی ساری رگیں کٹ گئی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی آگے بڑھتا رہا پیچھے ہٹتا رہا یوں ہی حالات سے میں نپٹتا رہا ڈر تھا ماں دیکھ لینا یہ زخم کہیں لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی لیتکم شیعتی